السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کے دوست نے پوچھا۔ میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ ہاں مان لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ دونوں اسلام قبول کر لو؟ نہیں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرے ساتھ کوئی ایسا سودا نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں جسے کبھی ہم جانتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہو سکتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، وہ میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اکرمہ کو معاف کیا، اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی ہے۔ اور تو مسلمان ہو گئی؟ اکرمہ کے دوست نے کہا، ہاں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل، میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے لیے معافی کی درخواست کی اور ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا۔ وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا اور ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے، اس کی قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب یہ پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اسلام قبول کر چکے ہیں تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کے کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔
پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تھا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے، جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا۔ اس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا۔ اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے، مدینہ کے بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو مکہ سے قریباً 50 میل تلیم کے مقام تک جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ خبردار بنو جزیمہ۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا۔ ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا۔ ہتھیار نہ ڈالنا۔ خدا کی قسم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی۔ مکہ چل کر دیکھو۔ خالد نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان سب اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگی، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک ایسا مقام تھا جو مکہ معظمہ سے چند میل دور تھا۔ ایک رات وہاں پر جشن کا سا سامان تھا۔ فضا میں شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلہ حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلہ ثقیف کے سرداران تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں کو اپنی امارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا روپ ڈالنے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ وہ لڑکیاں رقص کے لیے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تالی بجائی، ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئیں۔ مہمانوں پر ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ رقص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ بگھولا تھا۔ وہ صرف تیگ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملہ میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھی۔ قبیلہ قریش میں سے جو حیثیت کبھی
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف اپنے قبیلے پر رکھتا تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا ہے، مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے تھے، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا، اہل حوازن میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی؟ مالک بن عوف قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا۔ بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اور اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب یعنی مدینہ چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں وہ 3 آوازیں اٹھی، اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہے، حوازن کے قبیلے سے ہوتا، وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ کر گئے تھے، اب مکہ کا حاکم بن چکا ہے، مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے، اس کی جنگی طاقت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو بھی قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹھوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، اسے قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا متی ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم لوگ تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہتا یہ ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود رہے گا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں سے ایک معمر سفید ریش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا، کندھوں سے ٹخنوں تک چوگا، بتاتا تھا کہ وہ عالم یا کوئی مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں،
اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ تیغزن اور شاہ سوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز ہوا اور طوفان آیا کہ قریش، جو پہلے ہی بد دل ہو چکے تھے، بکھر گئے اور مکہ کو واپس لوٹ گئے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حلہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینے میں امن سے رہا کرتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا ہے کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ تم نے جو سنا درست سنا تھا، بوڑھے نے کہا۔ ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے، لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام درید تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تعلق رکھتا تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، درید نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کے خون کو اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخموں کو گھوڑوں تلے نہ روندا، تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھرے؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل، یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہوا ہے۔ اس کی اپنے قبیلے کا جو انجام بتا چکا ہے، میں تمہیں اس کا انجام سنا کر بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھی، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خداؤں کو بھی مانتے تھے، لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر وہ خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں بھی ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا، اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ ایک بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا ایک چبوترا سا تھا، جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ اس رات جب قبیلہ حوازن کے سردار قبیلہ ثقیف کی دعوت پر طائف آئے اور مالک بن عوف اور درید انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، حوازن کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے۔ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی، جسے ازلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوئے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوا تھا، کسی پر نہیں۔ بت کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے پاس پورا سر اور دل میں اترنے والے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا۔
काहन फाल निकाले बगैर गैब की खबरें दिया करते थे, लोग इन्हें सच माना करते थे। अगली सुबह हवाजन और सकीफ के सरदार एक काहन के सामने बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने अभी बात भी नहीं की थी कि काहन बोल पड़ा, अगर मैं गैब की खबर दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में भी झांक कर बता सकता हूँ कि कैसा होगा और क्या होगा, तो क्या मैं ये नहीं बता सकूंगा कि तुम्हारे दिलों में क्या है? उसने कहा कि तुम अपनी ज़बानों को साकर रखो और मेरी ज़बान से सुनो। तुम क्या कहने आए हो? तुम जिस दुश्मन पर हमला करने के लिए जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। उसने मक्का पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के इंतजामात सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्का में उसके दुश्मन भी मौजूद हैं। हर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल नहीं किया। मुकद्दस काहन दुरैद ने कहा, हमें ये बता कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होने से पहले उसको दबोच सकते हैं। क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घुटनों पर बैठा सकेगा? मौरख लिखते हैं कि हवाजन और सकीफ दो ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो इन दोनों कबीलों को ये खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने सोचा कि कबीले को मुत्तहिद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। दोनों कबीले लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हनैन के करीब ओतास के मुकाम पर ले गए। इनके सरदारों ने छोटे छोटे कई और कबाइल को इस किस्म के पैगाम भेज के कर मुसलमान इनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं अपने तहादी बना लिया था। इस मुतहिदा लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी। इसका सिपा सालार मालिक बिन औफ था। उसने लश्कर के हर आदमी को इजाज़त दे दी थी कि वो अपने बीवी बच्चों और मवेशियों को साथ ले आए। उसने इस इजाज़त का ये जवाब पेश किया था कि मक्का का मुहासरा बहुत लंबा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लश्करियों को अपने बीवी बच्चों और मवेशियों का गम न होगा कि मालूम नहीं कैसे होंगे। इस इजाज़त से तकरीबन सब ने फ़ायदा उठाया था। इस तरह जितना लश्कर लड़ने वालों का था उससे कहीं ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। ऊँट भी बेशुमार थे। दुरैद बहुत बूढ़ा था। वो मैदान जंग में जाने के काबिल नहीं था, लेकिन लड़ने और लड़ाने का जो तजुर्बा उसे हासिल था वो किसी और को नहीं था। सिपा सालार मालिक बिन औफ को बना दिया गया था, लेकिन इसमें खूबी सिर्फ ये थी कि वो बहुत जोशीला था। दुरीद को उसके तजर्बे की वजह से बुलाया गया था। दुरीद इस वक्त इस जंग में शामिल हुआ जब लश्कर ओतास के मुकाम पर खैमजन हुआ था। वो शाम के वक्त पहुंचा। उसे बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने बकरियों और गधों की आवाज़ें भी सुनी। उसने किसी से पूछा कि लश्कर के साथ बच्चे, बकरियां और गधे कौन लाया है। उसे बताया गया कि सिपा सालार ने बाल बच्चे और मवेशी साथ ले जाने की न सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि इन्हें साथ लाने की हौसला अफजाई भी की है। मालिक दुरीद ने मालिक बिन औफ के खेमे में जाकर पूछा, ये तूने क्या किया है? मैंने ऐसा लश्कर पहली बार देखा है जो लड़ने वाले लश्कर की बजाय नकल मकानी करने वाले का काफिला मालूम होता है। मुझे तुम्हारी जंगी फहमो फरासत पर ज़रा भी शक नहीं मेरे बुजुर्ग, मालिक बिन औफ ने कहा, लेकिन मैंने जो सोचा है वो तुम सारी उम्र नहीं सोच सकते। मैंने लश्करियों से कहा है ये तो मुहासरा लंबा हो जाने की सूरत में इन्हें अहलो अयाल और माल मवेशी के मुतल्लक परेशानी हो जाएगी, लेकिन असल में मैंने सोचा कुछ और है। मैं मक्का को मुहासरे में नहीं लूँगा बल्कि यलगार कर दूंगा। मुसलमानों को हम बेखबरी में जा लेंगे। तुम्हें मालूम है कि मुसलमान लड़ने में कितने तेज़ और अक्लमंद हैं। वो पैंतरे बदल बदल कर लड़ेंगे। हो सकता है कि हमारे आदमी उनकी बेजिगरी के आगे ठहर ना सके। वो जब देखेंगे कि उनकी औरतें और जवान बेटियां और बच्चे और दूध देने वाले मवेशी भी साथ हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे और ज़्यादा बहादुरी से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। तजर्बा उम्र से हासिल होता है मालिक, दुरैद ने कहा। तेरे पास जज्बा है
غیرت ہے، جرت ہے، لیکن عقل ابھی تیری خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے پیچھے نہیں ہوگا، یہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا کب سے ان کے بال بچوں کو تو نقصان نہیں پہنچانے آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ نہیں ہے، تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ مسلمان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سپہ سالار ہے، وہ تیری اس کمزور رگ پر ضرور وار کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال میں لے لیں، انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کرتے ہو، تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر میں تمہیں تجربوں نے تو مالا مال کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا، میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درید یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں ہے، تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو۔ مالک بن عوف نے کہا، جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا۔ درید نے کہا، مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اتاس میں ہی رہنے دیں، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں، بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحدہ فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے کر جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے۔ اس لشکر کو اب اتاس سے مکہ کو کوچ کرنا تھا اور اس کوچ کی رفتار بہت تیز رکھنی تھی۔ اتاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں اکٹھا کرنا مشکل تھا۔ اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فوراً مکہ کی طرف پیش قدمی کر جاتا۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے، ان کا سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار تیار رہو۔ وہ ایک شتر سوار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا، خدا کی قسم میں جو دیکھ آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے اسے کہا، رکو اور بتاؤ کہ دیکھ کر کیا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، تیار ہو جاؤ۔ حوازن اور ثقیف کے لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ہزاروں لوگ اتاس کے قریب خیمہ زن ہیں اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ تاریخوں میں اس شخص کا نام نہیں ملتا جس نے اتاس میں اس متحدہ لشکر کو دیکھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ مورخین نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از وقت غیر مسلم قبیلوں کے اجتماع کی خبر مل گئی۔ ان مورخین کے مطابق اور بعد کے مبصروں کی تحریروں کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلموں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں، انہیں خیر سگالی اور بھائی چارے کا پیغام دیا جائے۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑنے کی پوزیشن میں
اس وقت نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چند ہی دن پہلے اپنی تحویل میں لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے دیے گئے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظامات کی طرف فوری توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دینے والوں سے یہ کہا کہ ان کا مشورہ مسترد کر دیا، ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر اس میں بیٹھ جائیں، اور جب دشمن کو یہ خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں تیار بیٹھ جائے کہ ہم دفاع میں ذرا سی کوتاہی کریں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے لے یا سیدھی یلغار کر دے، تو یہ دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی کہ مسلسل خطرہ بن کر ہمارے سروں پر وہ بیٹھا رہے۔ اس دور کی مختلف تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول وضع کیا اور مسلمانوں کو ذہن نشین کرا لیا کہ دشمن اپنے گھر بیٹھ کر ہی للکارے تو اس کی للکار کا جواب ٹھوس طریقے یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزائم کا علم ہو جائے تو اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو، اس پر حملہ کر دو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلا دو کہ وہ تمہیں للکارے گا یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بجلی کی طرح اس پر کوند پڑو گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف نے اپنے خیمے میں غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا تھا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دن پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے مالک۔ بوڑھے درید نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ کر آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی حنین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہیں۔ اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مالک بن عوف غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے والا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑی ہی دور حنین کے گرد و نواح میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیزی سے عقل کو کمزور کر رہا ہے۔ مالک درید نے اسے کہا، اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال کر اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ سکتا ہے، تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ میں جرت ہے، پھر تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لا کر اچھا نہیں کیا۔ آ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ وہ دونوں سلاخے کو دیکھنے کے لیے چل پڑے تھے جہاں پر لڑائی متوقع تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکہ کے 2,000 ایسے افراد تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو مسلموں پر بھروسہ کرنے پر امادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان بھی نو مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا نو مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 زرہ بختر دیے تھے۔ یہ لشکر صبح کی وقت مکہ معظمہ سے روانہ ہوا اور حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا تھا۔ کوچ برق رفتار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوازن اور
قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے ہیں اور ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہراول میں جن 700 مجاہدین کو رکھا تھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے، کہیں اس کی چوڑائی اس سے بھی کم ہے، اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 فرلانگ رہ جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک درہ نما راستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا ایک اور وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس وادی کا نام نخلۃ الجمانیہ ہے۔ راستہ خاصا تنگ تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب خیمہ زن تھی، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے، یا انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے کہ دشمن کوئی نقل و حرکت تو نہیں کر رہا ہے۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں کوچ کا پیش قدمی کا تیاری کے لیے کوئی آثار نہ تھا۔ کیمپ پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہ تھی۔ 1 فروری کی سحر مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی۔ اسکیم یہ تھی کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے۔ امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی۔ ہراول میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حیثیت میں خالد رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد و نواح کے وہ لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک بھی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی۔ خالد جوشیلے جنگجو تھے اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے۔ وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قبیلہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان نے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ کی تھی کہ وہ انہیں کھل کر لڑنے کا موقع نہیں دیتے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے اکرمہ سے کہا تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالد کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہراول کے کمانڈر تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہراول دستہ گھاٹی والے تنگ رستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حوازن ثقیف اور دیگر قبیلوں کی متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موسلا دھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور درید دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندوزوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا۔ تیروں کی بوچھاڑیں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی۔ مسلمانوں کے گھوڑے تیر کھا کر بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بوچھاڑیں تندو تیز ہو گئیں۔ گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بگدڑ مچ گئی۔ مت بھاگو! خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیروں کی بوچھاڑ میں کھڑے چلا رہے تھے، پیٹ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو ہم دشمن کو۔ گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پکار
کسی کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد کے جسم میں کتنے تیر اتر چکے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے تھے۔ وہ آخر بگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد رضی اللہ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہراول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ ان کے رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہراول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہراول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا ہو۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے اور دوسری یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا یا بیس بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں پر پناہ لی تھی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے ہوئے تھے کہ کیا ہے اور ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاگنے والوں کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں للکارنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان ہجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز شور میں دب کر رہ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہیں نظر نہ آ رہے تھے۔ وہ آگے کہیں پر بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمبردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھتے اٹھتے اس کی گردن کاٹ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹیلے پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کا لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے مارکے میں وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ نہ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔
وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہراول دستے کو پیچھے آتے دیکھ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی۔ اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہیں رہنے دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نظر ڈالی۔ آپ کی نظر حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر ٹھہر گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار! حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کر دیا، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے اور کہتے تھے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے۔ ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کی ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت ہی نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوری طور پر منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لاپتہ تھے، کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں پر مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اس کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا، اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغزنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند مقام پر تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں، میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے، اور اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی تھی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔
مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی تھی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے، تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے اور پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بگدڑ بپا کر دی۔ اسے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگ رہے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے اور وہ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔